ایک بڑا ایشو ہے جو خواتین کا ہوتا ہے. تھینک گاڈ کہ آج اویس نہیں ہے, ورنہ وہ ضرور اس میں اپنی کوئی رائے دیتے. میں یہ چیز جو ہے اس کو اپنے حساب سے بات کرنا چاہ رہی تھی, جو چلے اچھا ہے آج اویس چھٹی پر ہے. اچھا, وہ پرابلم کیا تھی؟ خواتین کی پرابلم ہوتی ہے یہ, اور ہمیشہ سے رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر نوکری کرتی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں, تو دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا اور پھر دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کر چلنا, اور بچوں کو گھر میں سنبھالنا اور باہر کام کو سنبھالنا, باسز کو سنبھالنا, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے, اور اس کو ہینڈل کیسے کریں. اب اس کی ہینڈلنگ اور جو ریمیڈی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں صوبیہ خطیب صاحبہ, اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالیہ آغا جو کہ وکیل ہیں. اور آپ دونوں کا اس وقت جو ہے میں بتا دوں کہ دونوں کا ایک ایک بچہ ہے. آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ میرے بیٹے کی عمر 12 سال ہے. 12 سال. اور صوبیہ آپ کا؟ ابھی 23 دن کا ہے. 23 دن کا, ماشاءاللہ, مبارک ہو. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. لیکن اب آپ سے میں چیلنج پہ آتی ہوں, پہلے پھر ریمیڈی پر آئیں گے, کہ آپ نے جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ جاب کری تھی؟ جی بالکل کر رہی تھی. مطلب لا پریکٹس کر رہی تھی؟ بالکل کر رہی تھی. تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بہت فرق پریکٹسنگ لا میں بہت فرق تھا جی. جو اسائنمنٹس میں لے سکتی تھی پہلے, وہ میں شادی کے بعد نہیں لے سکتی تھی. اس قسم کے ورکنگ آورز نہیں آپ مینٹین کر سکتے ہیں. میں نے میرا خیال میں جو اچیومنٹس میری میجر اچیومنٹس تھی وہ شاید شادی سے پہلے تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. obviously you have to be more organized. میں سمجھتی ہوں ایک ورکنگ عورت کے لیے آپ کو, ظاہری بات ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہمیں معاشرے نے دی ان کو تو ہم علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, اور شادی کے بعد بھی پھر 2 مرحلے ہوتے ہیں نا. ایک وہ کہ شادی ہو گئی, نئی شادی. بالکل. پھر وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے جب یو ہیو اے بیبی. جب آپ کا کوئی چھوٹا مہمان آ جاتا ہے, ننا ساتھی آ جاتا ہے, اس کا دھیان دینا کام کے ساتھ کتنا مشکل. میں نے اپنی والدہ سے یہی کہا, میں نے کہا کہ جتنے میرے امتحان تھے, جتنی میری چیزیں تھیں, سب سے مشکل مجھے یہی لگا ہے having a child. It has been most challenging. کیونکہ دیکھیں with work of course. with the work. جی بالکل, کیونکہ 3 مہینے کا بھی نہیں تھا and I was back at work. تو بہت اس میں چیلنجز تھے, اور میرا خیال میں کہ امپلائرز ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب نہیں سمجھ سکتے امپلائرز, نہیں سمجھتے. کیسے سمجھائیں ان کو, یا ہم سمجھائیں خود کو؟ ایگزیکٹلی. آپ کو سب سے پہلے تو جیسے میرا اپنا ایک ایکسپیرینس چل رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فیملی کے ساتھ آپ کی ہینڈلنگ کیسی ہے. جیسے الحمدللہ آئی ایم ویری بلیسڈ, میرے ہسبینڈ اور میری جو مدر ان لا ہیں دے آر ویری کوآپریٹیو, اور ہر طرح کی, میری 10 دن کے بعد میں ورکنگ پہ چلی گئی. اچھا, مطلب 23rd ڈے ہے. تو یہ فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو اپنے ساتھ ٹائی اپ کرنا, آپ نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. دس از ریئلی آئی تھنک فار ٹوڈیز ٹاپک ریمیڈی ہے آپ سب کے لیے, کہ آپ نے ٹائی اپ سپورٹ ہونا چاہیے, کنیکشن آپ کا ٹائی اپ کرنا ہے. ہوتی تو ہے فیملی, لیکن ٹائی اپ ہم نہیں کر پاتی خواتین. کچھ کنفلکٹ ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ, ہم ان سے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے. ورکنگ آورس ہمارے ایسے لانگ ہو جاتے ہیں, اور ورکس ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے تو پیشنٹ جاب پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کیا ڈیولپ کی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار سوچنے کا اب ٹائم نہیں ہے, اب بتاؤ کیا کرے, کیونکہ وہ تاولا ہوتا ہے نا, بندہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اسی ٹائم میں ایک دم سے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے میں کہاں سے کس طرح سے ٹائم ایڈجسٹ کر سکتی ہوں. لیکن دونوں طرف سے ہے, تو فیملیز بھی اتنی ریسیپریکل ہو تو پھر آپ. اچھا, لیکن فیملیز کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی سے کنیکشن ہونا چاہیے, ان کے ساتھ آپ کی اتنی اچھی کمیونیکیشن ہو کہ وہ آپ باہر جائیں تو آپ کا بچہ وہ سنبھال لیں تھوڑی دیر کے لیے, یا کبھی دیر سویر ہو جائے تو آپ ان کو بتا سکیں کہ I'll be 20 minutes لیٹ, یا مجھے ٹائم لگ جائے گا. لیکن پرابلم ایک ہوتی ہے, جو میرا بھی مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ, میں سنتی ہوں, میری فرینڈز ہیں, کزنز ہیں, کہ پریشر ہوتا ہے خاتون پہ. ایک کورس پریشر بہت زیادہ, چاہے فیملی کتنی ہی سپورٹیو ہو, ابھی مطلب وہ بھاگتی ہے صبح اٹھ کے, اچھا ٹائم پہ اٹھ جاؤ, الارم نہیں بجا, 5 منٹ لیٹ ہو گئے, ناشتہ لیٹ, بس وہ جو ایک صبح کا 5 منٹ دیر ہوتی ہے نا, وہ رات 12 بجے تک چلتا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہاں پہ سوری آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ میری ایک بہت اچھی پروموشن تھی. آئی واز ورکنگ ان دی UN, اور آپ سوچیں کہ جو نان ڈسکرمنیٹری ہم ایک وہ رکھتے ہیں, میں نام نہیں لوں گی ادارے کا, لیکن میری پروموشن اس وجہ سے رکی تھی کیونکہ آئی واز اے مدر. اینڈ دیٹ جاب, اس جاب کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ کافی ایمرجنسی کام کے حوالے سے تھی. اور لیکن واٹ اف میں اگر ایک عورت ہوں اور میں مدر ہوں اور میں مینیج کر سکتی ہوں, تو یہ تو ہمارے خیالات ہیں نا جی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ خیالات جو ہیں یہ انسٹل ہوئے ہوئے ہیں. انسانوں نے چلانے ادارے جی, چاہے ادارے کتنے اچھے کر لیں اپنے رولز کو, ریگولیشنز کو, مطلب لیکن چلانا بھی امپلائیز. ایک طرح سے یہاں پر یہ بات آ گئی کہ خاتون اگر میرڈ ہے اور اس کے اگر بچے ہیں تو شی از ناٹ ایز کیپیبل ایز اے مین. ایگزیکٹلی.
باقی بھی ہے نا بہت سی لڑکیاں کتنی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بتا نہیں پا رہی ہوتی اپنے باس کو, یا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک پروجیکٹ لے لی ہے, ایک فائل آ گئی ہے آپ کے پاس, تو اگر بتا دیا تو وہ آپ سے چھن جائے گی. اٹس اے ریئل, یہ صرف پاکستان میں نہیں, چھپانا جسٹیفائڈ بھی ہے نا پھر, مطلب پھر آپ چھپائیں اگر آپ ہمیں وہ موقع نہیں دیں گے تو پھر تو چھپانا ویری بگ چیلنج. اور دیکھیں, اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ایک پریزنٹیزم کا ایک وہ شروع ہو گیا ہے کہ جی آپ نے اپنے چاہے کام کریں نہ کریں 7-8 بجے تک آپ نے دفتر میں ہونا ہے. تو یہ جو ایک جسے کانسیپٹ کہتے ہیں یہ ٹائم مینجمنٹ کے بالکل خلاف ورزی ہے, اور ہمارے یہاں تو میرا خیال میں یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. خواتین کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے زیادہ ورک فورس میں آنا, کیونکہ the bosses and their peers are so demanding کہ نہیں جی ہم تو جی 8 بجے تک بیٹھتے ہیں, یہ تو 5 بجے چلی جاتی ہیں. اس کو کیوں اسپیشل ٹریٹمنٹ؟ ایگزیکٹلی, یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ لگتا ہے. ارے بھائی آپ لوگوں کی تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو آئی تھنک اٹس ویری بیڈلی مینجڈ. 9 to 5 جاب. یہ تو ہم نے ایک ایسپیکٹ بات کی, آرگنائزیشنل ایسپیکٹ اس کی, لیکن اگر ہم گھر پہ آ جائیں کہ بچے جو ہیں اگر ماں باہر جاتی ہے کام کرنے اور اس کو گھر پہ چھوڑ کے جاتی ہے میٹ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ یا اپنی ساس کے ساتھ, تو وہ بچہ اس کی مینجمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ کیا وہ نہیں ڈیمانڈ, وہ بھی تو ایک طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ بھائی اماں کہاں ہے میری, جب آپ واپس آپ گھر روتا ہے, شور مچاتا ہے. دیکھیں یہ چیز ہے نا امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کو اپنی ایک جو لونیس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو ضرور دیں. ہم جب گھر بھی جاتے ہیں تو کاموں میں لگ جاتے ہیں, بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, تو آپ نے اس ٹائم پہ اپنے کاموں کی مطلب ارینجمنٹ ایسے کر لیں گے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹینشن نہیں دے پا رہے ہوتے. ہم اگر اس کو گود میں بھی رکھا ہوا ہے, موبائل چل رہا ہے, لیپ ٹاپ چل رہا ہے, اٹس ہیبٹ بنی ہوئی ہے سب کی, تو جو بھی ٹائم دے کوالٹی ٹائم دیں بچوں کو نا, چاہے آدھے گھنٹے کا بھی ہو, اس میں سیکیورٹی اس کی فلفل ہو جائے. انسیکیورٹی کے بچوں کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ اب آ رہے ہیں وہ ڈیٹیچمنٹ ہے, پیرنٹس کے ساتھ ہماری دوری ہے, وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایون وہ آفس میں بھی ہوں گے, پورے 8-10 گھنٹے گزر جاتے, کال کر کے پوچھا نہیں جاتا یار میں کام میں بیزی تھا. تو کیا ہے آپ دور رہ کے بھی بچے کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں. آپ کا بچہ بہت چھوٹا جیسے بڑا ہوگا وہ فون استعمال کر رہا ہوگا اور آپ کام کر رہی ہوگی. دیکھیں اس لیے میرے پاس بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے, ابھی میں اس کو پالش کر سکتی ہوں. پالش کر سکتی ہے سیریسلی. دیکھیں اسٹارٹنگ سے ہی ہم نے ایک لائن بنانی ہوتی ہے نا. میرے 21 ڈیز ہو چکے, نائٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ بچہ رات میں جاگتا ہے نا, تو مطلب میرے ہسبینڈ بھی جاب, اور اگلے دن اگر آپ نے صبح آفس مارننگ میں جانا ہو تو وہ ہم لوگ بھی ابھی بھی ہم لوگ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس کی رات کی نیند کیسے ڈیولپ کریں, جلدی کر لیں, اس کے بڑے ہونے سے پہلے کر لیں یہ اسٹریٹجی ڈیولپ ہونی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ ایک گیپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ضرور آ رہا ہے بچوں میں اور پیرنٹس میں, لیکن جو چیلنجز میں سمجھتی ہوں ایک ورکنگ مدر کے لیے ہوتے ہیں, ان کی اپنی پرائرٹیز جو ہیں. اگر والدہ نے ایکسرسائز کرنی تو بھائی تم تو کام کرتی ہو, بچہ دیکھو تم ایکسرسائز پہ کیوں جا رہی ہو. اس قسم کی جو پرائرٹیز ہیں وہ رہ جاتی ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی بہت سے دوسرے حوالے سے. جو بچے ہیں میرا خیال میں وہ تھوڑے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں. آپ کا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ پیار ماں نہیں دینا ہے اور اس نے ہی اس کو لاڈ کرنا ہے. خیر دونوں پیرنٹس میں سے کوئی بھی لاڈ اور پیار دے سکتا ہے, لیکن ماں کا پیار وہ نہیں بھولتا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے جلدی سے بھی آپ سے کہوں گی کوئک 3 چیزیں بتا دیں جو ورکنگ وومن کو بیلنس کرنے میں کرنی چاہیے. آپ سائیکلوجیکلی پریشرائز نہ ہوں. ہم کیا ہوتی ہیں ایز اے فیمیل, ہم ایموشنلی بہت زیادہ وہ کہتے ہیں ڈیویشن میں, ہم دوڑ میں نہ لگے. ہاں ریلیکس ہو کے مارننگ میں اٹھتے ساتھ 15 منٹس میں آپ ریلیکس ہو کے مینج پلان بنا لیں. مطلب اوبویسلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار مینیجنگ ہول پرابلمس. پلان بن جائے گا تو پرابلم آپ کا آسانی سے سالو ہو جائے گا, اور ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. کنیکٹ رہیں, چاہے وہ ڈسٹینس پہ بھی رہیں تو کنیکٹ ضرور اپنے بچے کے ساتھ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی لائف ایزی ہو جائے گی اس کے بعد سے.